پی ٹی آئی کے پشاور سے ایم این اے نور عالم خان صاحب نے بڑا نام کمایا پچھلے دنوں میں. اتنی توجہ ان کو پچھلے 3.5 سال میں نہیں ملی جتنی پچھلے تقریباً 2 دنوں کے اندر ان کی ملی ہے. صرف اس بیان کے اوپر جو آپ نے بہت مرتبہ پہلے سنا لیکن اس کو دہرانا ضروری ہے اور یہ جاننا ضروری ہے کہ نور عالم عمران خان صاحب اور ان کے گرد جتنے بھی قریبی لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی روح رواں سمجھے جاتے ہیں ان کے اوپر فرنٹل اٹیک کیوں کر رہے ہیں. اور کیا نور عالم جو ہیں واحد شخص ہیں جو یہ اس قسم کے سینٹیمنٹس کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیا اور لوگ بھی موجود ہیں؟ کیا ہمیں بنیر کے اندر بھی دیکھنا ہے کون سے لوگ موجود ہیں؟ کیا ہمیں پرویز خٹک کے معنی خیز قسم کے جملے اور اس کے بعد اندر خانے جو ان کی میٹنگ کے اندر بات چیت ہوئی اور پھر بعد میں آ کے انہوں نے ڈینائل کیا اس کے اندر بھی کوئی چیزیں پڑھنے کی ضرورت ہے؟ تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ نور عالم خان کا جو بیان ہے اس کا ایک عکس ہے. آپ غریب بندے پہ تو آپ لوڈ ڈال رہے ہیں. ذرا خدارا اپنے بی ایم ڈبلیوز اور وہ لینڈ کروزر سے نیچے تو اترے نا. وہاں پہ تو آپ لینڈ کروزر اور بی ایم ڈبلیوز اور ہوائی جہازوں میں پھر رہے ہیں تو اس سے ذرا نیچے اتریں. آپ غریب پہ خالی بوجھ نہ ڈالیں, ان کے لیے آٹا اور گھی اور دودھ اور وہ نہ کریں اور ان پہ لوڈ شیڈنگ نہ کریں. ذرا یہ ان بڑے بڑے لوگوں اور جتنے بھی ہیں ان پہ وہ کریں. اور یہ 3 روز جتنے بھی ہیں میں آپ کو بتاؤں سر, ان سب کے ای سی ایل میں نام ڈال لیں, آپ انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا سر. شکریہ. اب اس بیان کے بعد کہا گیا جی کہ ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا جس کے اوپر انہوں نے آج ایک ٹویٹ دے مارا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ پرویز خٹک کون ہوتے ہیں مجھے نوٹس دینے والے, ان کی تو سٹینڈنگ ہی کوئی نہیں ہے, صرف چیئرمین مجھے نوٹس دے سکتا ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے بیان کے اوپر ٹکا ہوا ہوں کہ جو فرنٹ روز ہیں جس کے اندر وزیر اعظم پاکستان سب سے پرومیننٹ سیٹ رکھتے ہیں ان کے نام ای سی ایل کے اوپر ڈالنے چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے لوگوں کی عمومی طور پر اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کی خصوصی طور پر اور بالخصوص ان کے حلقے کے لوگوں کی جو پشاور کا ایک حصہ ہے NA1 سے وہ جیتے ہیں, ان کی مزری کے ذمہ دار ہیں. اب نور عالم جیسے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ نور عالم نے صرف یہ بات نہیں کی, اگر آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جا کے دیکھیں تو مری ٹریجڈی کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح غفلت کی وجہ سے یہ اموات ہوئی ہیں. نیگلیجنس کا لفظ استعمال کیا. یہ تمام تجزیہ جو ہے آپ کو رپورٹرز کے ذریعے جو آنیسٹی پر یقین رکھتے ہیں ان کے تجزیے کے ذریعے آپ کو ملتا رہا, کچھ تجزیہ نگاروں کے تجزیے کے ذریعے آپ کو ملتا رہا. لیکن اب پارٹی کے ممبران نے بھی یہ انڈورس کرنا شروع کر دیا ہے کہ مری کے اندر نیگلیجنس انوالو تھی. تو صرف انہوں نے یہی بات نہیں کی, اس سے پہلے بھی اسمبلی کے فلور کے اوپر یہ بات کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن اس سے یہ مطلب مراد نہ لی جائے کہ ہم بالکل جو ہے اپنی بات نہیں کریں گے. تو کھل کے بات کرنے کی ان کو عادت ہے. تو یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ ایک تو واقعتاً ریزنٹمنٹ بہت ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو چند لوگوں تک محدود کر دیا. تو جب نور عالم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا صرف 4 ہی ضلع رہ گئے ہیں, سوات کا ذکر کیا انہوں نے جو مراد سعید کے حوالے سے جانا جاتا ہے, اب پھر انہوں نے نوشہرہ کا ذکر کیا, پھر انہوں نے سوابی کا ذکر کیا یعنی پرویز خٹک کا اور سی ایم KPK کا ذکر کیا, اور پھر عمران خان صاحب کے اپنے حلقہ کا ذکر کیا میاں والی کا. تو انہوں نے کہا جی کیا یہ صرف 4 ہی حلقے ہیں پاکستان کے اندر جن میں سے 3 جو ہے وہ KP کے اندر ہیں اور 1 جو ہے پنجاب کے اندر ہے, یا اس کے علاوہ بھی پاکستان کے حلقوں میں لوگ بستے ہیں؟ تو یہ ریزنٹمنٹ بہت زیادہ ہے کہ مراد سعید جیسے لوگ جو ہیں وہ صرف قربت کی وجہ سے یا پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اپنے سیاسی جوڑ توڑ کی وجہ سے اور سی ایم صاحب چونکہ وہ ان کو سی ایم بنایا ہوا اس وجہ سے وہ ایکسیس رکھتے ہیں, لہٰذا ان کی سے بہت بڑھ جاتی ہے. تو جو مین سٹریم KPK والے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو پچھلے 9 سال سپورٹ کیا اور پارٹی کی جو سب سے بڑی اٹھان تھی وہ KPK سے نکلی, وہ بہت ریزنٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ عمران خان صاحب نے ان پر اپنے دروازے بند کیے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کو اپنے حلقے کے اندر سے بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے. اب نور عالم صاحب جو ہے وہ دوسرے سیاستدانوں کی طرح وہ میل ملاپ کی سیاست کرتے ہیں, ان کی اپنی بیٹھکیں ہوتی ہیں, ان کے لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ ہوتی ہے. تو جو گراؤنڈ سویل ہے ریزنٹمنٹ کا, غصے کا, وہ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے اور آگے کچھ ان کو بہت زیادہ معاملہ سدھرتا ہوا نظر نہیں آتا. تو ان کو ذرا کہیں نہ کہیں جا کے پھٹ پڑنا پڑتا ہے. اب نور عالم صاحب جو ہیں وہ چونکہ اپنے حلقے کے اندر تگڑے ہیں اور مسلسل یہ بات کرتے آئے ہیں, تو ان جیسے سیاستدان جو ہیں ان کے وہ ایشوز نہیں ہیں جو مراد سعید کے ہو سکتے ہیں یا پرویز خٹک صاحب کے ہو سکتے ہیں یا فواد چودھری جیسے جو لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ اگر ہم یہ باتیں کرتے رہے تو ہی ہماری سیاست چلتی رہے گی, اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو یہ پھر کھل کے بات کرتے ہیں. اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو یہ احساس ہوتا چلا جا رہا ہے شاید کہ عمران خان صاحب نے
عملی سیاست سے اپنے آپ کو دور کر دیا ہے، اور اس میں کوئی حیرانی کی بات بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو میں پہلے بھی آپ کو اس اسٹیج میں بتا چکا ہوں کہ ان کا پرائم مقصد تھا پرائم منسٹر بننا، وہ پرائم منسٹر بن گئے۔ اس کے بعد ان کو اب نیکسٹ لیول کے اوپر اپنے آپ کو سمجھتے ان کو جانا چاہیے۔ پرائم منسٹر خیر کیسے بنے، کس طریقے سے بنے، اس بات سے قطع نظر، لیکن پرائم منسٹر بن گئے۔ اب وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں نے تو انگیج کرنا ہے بائیڈن کے ساتھ، میں نے تو انگیج کرنا ہے پیوٹن کے ساتھ، میں نے تو انگیج کرنا ہے جانسن کے ساتھ، میں نے تو انگیج کرنا ہے اردوغان کے ساتھ۔ یہ کیا ہلکے کی سیاست اور جوڑ توڑ اور نالی اور ڈیولپمنٹ فنڈز اینڈ آل دیٹ، یہ پھر میں آؤٹ سورس کرتا جاتا ہوں۔ تو انہوں نے آؤٹ سورسنگ کر دیا۔ تو ان کی پارٹی کے جو مینجمنٹ والے افیئرز ہیں ان کے اندر کوئی دلچسپی نہیں، وہ کوئی پرویز الہی ٹائپ سیاستدان نہیں بننا چاہتے، وہ کوئی بینظیر بھٹو ٹائپ اپلائیڈ سیاستدان نہیں بننا چاہتے، وہ کوئی آصف علی زرداری ٹائپ سیاستدان نہیں بننا چاہتے۔ ان کا خیال ہے کہ وہ سیاستدان تو ہیں لیکن سیاست سے اوپر رہ کے وہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی سیاست جس میں لوگ ان کو بس سپورٹ کرتے رہیں کیونکہ وہ عمران خان ہیں، ان کو کسی کو سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ عمران خان ہے۔ ظاہر ہے پریکٹیکل پالیٹکس اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ آپ نے الیکشنز جیتنے ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے نہیں کہ آپ عمران خان ہیں، یا لوگ آپ کو ووٹ صرف اس وجہ سے نہیں دیتے کہ آپ عمران خان ہیں، اور آپ اس وجہ سے نہیں چاہے جاتے کہ آپ نے کے خیال میں آپ چاہے جانے کے قابل ہیں، آپ اس وجہ سے چاہے جاتے ہیں کہ لوگوں کے ایشوز کو آپ ایڈریس کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ انگیج رہتے ہیں۔ اگر آپ نے انگیجمنٹ لیول ختم کر دیا تو نور عالم صاحب جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اندر خانے جو ریزنٹمنٹ ہے اس کو باہر لانے کو تیار ہیں۔ اب کیا پاکستان تحریک انصاف کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو گیا؟ میں اس پہ یقین نہیں رکھتا۔ احسن اقبال صاحب نے کسی انٹرویو میں کہا کہ جی ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو گیا، لیکن یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ کسی اور بڑی جماعت کے اسٹرانگ بیس کے اندر سے کور لیڈرشپ نے کبھی اس طریقے سے اپنی بڑی قیادت کو اٹیک نہیں کیا۔ آپ سندھ کے اندر سے ریزنٹمنٹ کی آوازیں آپ کو سنائی دیں گی، لیکن اپنی کور قیادت کے اوپر بلاول بھٹو زرداری کے اوپر آپ کے بیٹھ جو سٹنگ ایم این ایز ہیں وہ کھڑے ہو کے بتاتے نہیں کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا، وہ یہ نہیں کہتے۔ اور یہ صرف تنقید نہیں ہے، اگر یہ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑی زبردست پارٹی ہے تو اس کے اندر تنقید کی گنجائش، یہ تنقید نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ای سی ایل کے اوپر ان کا نام ڈالیں، وہ ایک ان کو مجرم گردانتے ہیں اس تمام مزری کا جو پاکستان کے اندر اس وقت پھیلی ہوئی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے ایم این ایز تو یہ اٹھ کے بات نہیں کرتے۔ نون لیگ جس کے بارے میں روزانہ بات کی جاتی ہے کہ جی یہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ رہی ہے، کوئی ڈیل وہاں پہ جا کے کر رہا ہے اور ادھر جا کے کر رہا ہے، اس کے تو کسی نمائندے نے قیادت کے اوپر اس قسم کا اٹیک نہیں کیا۔ بدترین حالات کے اندر خانے کون کس سے ملتا ہے، اگر اس کی تفصیل سامنے آنے لگ جائے تو پھر بڑی دلچسپ باتیں بھی سامنے آئیں گی، کیونکہ صرف ایک ہی جماعت کے لوگ دوسروں سے نہیں ملتے، جو ادھر سے لوگ ان کو ملتے ہیں وہ کیا باتیں کرتے ہیں کہ کس کا نام لینا چاہیے جلسوں کے اندر، کس کا نام نہیں لینا چاہیے، ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو پھر دونوں طرف سے چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن کسی کور لیڈرشپ کے اوپر پارٹی کے اندر سے اس قسم کا اٹیک نہیں آتا جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی طرف کے اندر سے آتا ہے، اور ان کے اپنے کنسٹیچوئنسی کے اندر سے۔ تو پنجاب کے اندر سے نون لیگ پر اٹیک نہیں آتا ہے، سندھ میں سے پیپلز پارٹی پر اٹیک نہیں آتا ہے، کے پی کو مکمل طور پر اگنور کیا گیا ہے، جس کا ایک عکس آپ کو نظر آتا ہے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کمال بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ تمام ریزنٹمنٹ سنیں کے پی کے اندر سیاستدانوں سے جا کے ملیں، ان سے بات کریں، صرف یہی سیاستدان نہیں ہے، طول و عرض میں ایسے لوگ پھیلے ہوئے ہیں جو نور عالم صاحب جیسے وسائل نہیں رکھتے اور ان جیسا تڑ نہیں رکھتے، لہٰذا وہ بات کرنے سے اجتناب برتتے ہیں، لیکن طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی دھیلے کا کام نہیں ہوا۔ جب ہم یہ بات سنتے ہیں کہ کے پی کے اندر دھیلے کا کام نہیں ہوا، لوگوں کی مزری کیا ہے، تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ 9 سال تک آپ کو بتایا گیا کہ ہم نے بہترین ریاست کا ایک نمونہ قائم کیا ہے، جو گورننس کے پی کے اندر ہے، جو ریفارم کے پی کے اندر ہے، جو اٹھان کے پی کے اندر ہے، جو آپ کو عوام کی سہولت اور فلاح کے پی کے اندر نظر آتی ہے، کہیں پر نظر نہیں آتی۔ کے پی کے پبلک نمائندے، مین سٹریم کے پی کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے شہروں کے اندر لوگ مزریبل ہیں، اتنے مزریبل ہیں کہ ان کی مزری میں ڈالنے والے لوگوں کے نام ای سی ایل کے اوپر ہونے چاہیے۔ تو 9 سال جو طوطا مینا کی کہانیاں آپ کو سنائی جاتی رہیں میڈیا کے ذریعے، اس کی کلی جو ہے وہ یہ خود ہی کھول رہے ہیں۔ ان کو شوکاز نوٹس جائے گا، ان کو ذرا پارٹی سے نکال دیا جائے گا، یہ اپنے جو ہے الفاظ واپس نہیں لیں گے، لیکن پھر یہ واحد فرد نہیں ہوگا جو پارٹی سے جائے گا، یا اگر اس کو نکالا جاتا ہے تو اس کے بعد اور لوگ بھی تیار ہیں، کیونکہ لوگوں کی بپتا جن کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے،
اور کے پی جس کو ایک ماڈل ریاست کے نمونے کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا، اگر نور عالم صاحب کا بیان آپ سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں حقیقت کیا ہے. اور یہ حقیقت صرف کے پی تک محدود نہیں ہے. پنجاب سے جب لوگوں نے بولنا شروع کیا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر حالات اس سے بھی خراب ہیں.